کراچی میں 9ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد ہوگا۔ اسلام آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ حسنہ عشری G6 سے برآمد ہوگا۔ لاہور میں جلوس پانڈو اسٹریٹ سے، جبکہ پشاور میں مرکزی علم الذوالجناح کا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے برآمد ہو گیا۔ کوئٹہ میں 9ویں محرم کا ماتمی جلوس امام بارگاہ ناصر الاعضاء سے برآمد ہوگا۔ جلوس روایتی راستوں سے ہو کر اسی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی علم اور ذوالجناح کا مرکزی جلوس امام بارگاہ سے برآمد، روایتی راستوں پر رواں دواں۔ روڑی میں قدیم جلوس شاہراہ امام بارگاہ سے 500 سال قدیمی 9 ڈھالی کربلا کا تعزیت صبح 4 بجے برآمد، روایتی راستوں پر گامزن۔ دم گھٹنے سے متعدد افراد بے ہوش، ٹنڈولا یار میں ذوالجناح کی سجدج، عقیدت مندوں کو ہجوم، جلال پور پیروالا میں جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام، امام علی مقام کی پیاس یاد کر کے عزادار آبدیدہ۔ خانیوال میں بھی محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت اقدامات۔ ننکانہ صاحب میں مٹی کے خاص برتنوں میں نیاز کی تقسیم، مقامی طور پر تیار کردہ برتن دہائیوں سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کھیر، شربت اور دیگر نذر و نیاز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شیخ پورہ میں بھی مٹی کی کٹوریوں میں کھیر کی تقسیم۔ ٹھٹھہ میں نقارہ بجا کر محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں کا اعلان۔ نقارہ بجانے کی روایت 400 سال پرانی ہے۔ مختلف امام بارگاہوں میں نقارہ بجایا جاتا ہے۔ بھارتی جنونیت عروج پر پہنچ گئی۔ مقبوضہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں محرم کے جلوسوں پر پابندی عائد، کرفیو نافذ، انٹرنیٹ سروس معطل۔ جلوس روکنے کے لیے سری نگر میں فوجیوں کی تعداد میں مزید اضافہ۔ 8 محرم کا جلوس نکالنے پر گزشتہ روز بھارتی فوجیوں نے عزاداروں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ سری نگر میں محرم کے جلوسوں پر پابندی کی پاکستان کی جانب سے مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، مذہبی اجتماعات پر پابندی ہندوتوا کی ذہنیت کی عکاسی اور مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش ہے۔ عالمی برادری مذہبی حقوق سلب کرنے پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ دنیا بھر میں محرم الحرام کے جلوس اور عزاداری۔ کربلا میں روضہ حضرت امام حسین کے باہر لاکھوں عزاداروں کی نوحہ خوانی۔ بھارت، ایران، افغانستان، شام، کویت، بحرین، اردن، مصر، ترکی میں بھی مجالس اعضاء، برطانیہ اور امریکہ میں بھی مجالس اور جلوس کا انعقاد۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کے خلاف سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم چلانے والوں پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ FIA سائبر کرائم ونگ کی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل محمد جعفر 4 رکنی ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان شدید ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی، صوبے اور مرکز آمنے سامنے ہیں۔ ٹویٹ میں سابق وزیر داخلہ نے لکھا، مائنس اور پلس کا فیصلہ زمینی خداؤں نے نہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو کرنا ہے۔ غیر یقینی سیاسی اور معاشی حالات سب کے چراغ بجھا سکتے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا، اگست ترقیوں، تعیناتیوں، تنزلیوں کا مہینہ ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی نون لیگ پر تنقیدی وار ٹویٹ کیا، 24 ارب روپے کا ملزم حمزہ شہباز لندن فرار کرا دیا گیا، لیکن 2 کروڑ روپے کی تحقیقات کے لیے FIA کی 5 ٹیمیں بنا دی گئیں۔ کہا، شہباز شریف اینڈ کمپنی قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ محرم کے بعد 25 مئی کے ملزمان کا احتساب شروع ہوگا۔ قوم حقیقی آزادی جدوجہد کے آخری مرحلے کی تیاری کرے۔ فواد چودھری کے ٹویٹ پر لیگی رہنما طلال چودھری نے رد عمل میں کہا کہ احتساب اب صرف فورن ایجنٹ عمران خان اور فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کا ہوگا۔ نون لیگ کے خلاف 4 سال تحقیقات کی گئیں، لیکن دھیلے کی کرپشن بھی ثابت نہ ہوئی، ایک بھی الزام ثابت نہ ہو سکا، باقی تماشا ختم ہو گیا۔ ایتھلیٹ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل قوم کے نام کر دیا، کہتے ہیں گولڈ میڈل یوم آزادی پر تحفہ ہے۔ بولے، کوہنی اور گھٹنے کی انجری کے باوجود ہمت نہیں آ رہی، حکومت سے عالمی معیار کی سہولتوں کا مطالبہ۔ ترکی میں اسلامک گیمز میں بھی میڈل جیتنے کا عزم۔ صدر مملکت عارف الوی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DG ISPR کے ایتھلیٹ ارشد ندیم کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد۔
صدر نے کہا ارشد ندیم آپ قوم کا فخر ہیں. آرمی چیف نے ٹویٹ میں لکھا ارشد ندیم ہمارا قومی ہیرو ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا شاباش ارشد ندیم آپ نے ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا. جسم ٹوٹا ہوا تھا پر ہمت ہمالیہ سے بھی بلند تھی. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو خراج تحسین. ٹویٹ میں لکھا ارشد ندیم نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. سرزمین پاک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے میجر طفیل شہید. نشان حیدر کا آج 64واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے. میجر طفیل نشان حیدر کو فاتح لکشمی پور کے طور پر جانا جاتا ہے. بلوچستان میں آج سے مزید بارش کا امکان. سیلاب سے متاثرہ متعدد علاقوں میں اب بھی امداد کے منتظر. مزید 6 لاشیں ملنے کے بعد اموات کی تعداد 176 ہو گئی. صوبے میں 18,087 مکانات منہدم ہو گئے. 8 اگست 2016 سول ہسپتال کوئٹہ میں ہونے والے خودکش حملے کو 6 سال بیت گئے. سانحہ کوئٹہ نے پورے صوبے میں صف ماتم بچھا دی تھی. حملے میں وکلا کی بڑی تعداد کے ساتھ آج نیوز کے میجر کیمرامین شہزاد خان نے جام شہادت نوش کیا. لواحقین کا غم آج بھی تازہ. کراچی میں بادلوں کا ڈیرا. مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کے بعد حبس میں اضافہ. محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے سندھ میں 1 ہفتے تک بارش کا امکان ہے. کراچی میں شدید گرمی اور حبس کا شکار عوام پر کی الیکٹرک کا وار. دن اور رات کے اوقات میں کئی گھنٹے بجلی کی بندش معمول بن گئی. کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ بجلی کی بندش شیڈول کے مطابق کی جا رہی ہے. کراچی کے علاقے گلستانہ جوہر میں سیکیورٹی گارڈ کا خاتون پر بہیمانہ تشدد. تھپڑ مارا, منہ پر لات بھی دے ماری. تشدد کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. پولیس کے مطابق تشدد کا یہ واقعہ 2 روز قبل پیش آیا. خاتون اور یونین میں تنازع چل رہا تھا. نارووال کے گاؤں کوٹ لکھا سنگھ میں باپ کا بچے پر بہیمانہ تشدد. بچہ معافیا مانگتا رہا مگر باپ کو رحم نہ آیا. اہل محلہ نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی. پولیس نے ملزم مظہر کو گرفتار کر لیا. بچے کی ماں اور ملزم کی پہلی بیوی کا 4 سال قبل انتقال ہو گیا تھا, جس کے بعد ملزم نے دوسری شادی کر لی تھی. ملک میں کورونا سے مزید 3 افراد جاں بحق. NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 628 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. مزید کیسز کی شرح 3.23% ریکارڈ. کراچی کی نمرا کاظمی کا شوہر پر تشدد کا الزام. ڈیرہ غازی خان کی مقامی عدالت میں بیان میں کہا شاہ رخ سے شادی غلطی تھی, والدین کے ساتھ جانے کی استدعا. عدالت کی اجازت کے بعد نمرا کاظمی والدین کے ہمراہ روانہ. شاہ رخ کو کراچی میں ساتھ رہنے کی پیشکش بھی کر دی. ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز نے کھانے پینے کی کئی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. دالوں کی قیمت 48 روپے تک بڑھا دی گئی. ثابت مسور 35 روپے فی کلو, مسور 40 روپے اور مونگ اور چنے کی دال کی قیمتوں میں مزید 30 روپے اضافہ. کالے چنے پر 48 روپے بڑھا دیے گئے. نئے قیمتوں کا اطلاق. اور 75واں یوم آزادی منانے کی تیاریاں. ملک بھر میں جگہ جگہ آرائشی اشیاء کے اسٹال سج گئے. قومی پرچم کے رنگوں پر مشتمل ملبوسات کی بھی خرید و فروخت. شہری جشن آزادی منانے کے لیے پرجوش ہیں.